اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور ابلیس۔ لفظ شیطان کا لغوی معنی عربی زبان کے مادہ شین توئی نون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دور ہونا، فساد پھیلانا یا سرکش اور خبیث ہونا کے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان ہر اس مخلوق یا قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو حق اور خیر سے دور ہو، سرکشی اختیار کرے یا انسان کو برائی کی طرف مائل کرے۔ شیطان اس میں عام ہے، یعنی یہ ہر انسان، جن یا کسی بھی مخلوق پر لاگو ہو سکتا ہے جو فساد پھیلانے یا برائی کی ترغیب دینے میں سرگرم ہو۔ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ 88 بار آیا ہے، 70 بار منفرد یعنی لفظ شیطان آیا ہے، جبکہ 18 بار جمع یعنی شیاطین کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ ابلیس بے لام سین روٹ ورڈ سے ماخوذ ہے۔ ابلسا یبلسو ابلاسن، شدید مایوسی کے عالم میں غمگین ہونا۔ مبلسن اسم فاعل ہے، جس کے معنی ہے مایوس و غمگین ہونے والا۔ ابلیس اسم صفت ہے، اس کے معنی ہے مایوس و غمگین، اور یہ ایک جن کا اسم علم بھی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ابلیس 11 بار آیا ہے، ان میں سے 9 مرتبہ یہ ذکر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے واقعے کے سیاق میں ہے، جبکہ 2 مرتبہ دوسرے مواقع پر آیا ہے۔ تخلیق آدم خاکی سے قبل نوری اور ناری مخلوق تخلیق ہو چکی تھی۔ نوری مادہ سے فرشتوں کو ڈالا گیا تھا اور ان کی فطرت میں صرف تقویٰ کا مادہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے فرشتے صرف اور صرف حکم الہی کے تابع اور پابند ہیں، جبکہ ناری مادہ سے جنات کی تخلیق کی گئی اور ان کی فطرت میں فجور اور تقویٰ کا مادہ رکھا گیا۔ اس وجہ سے جنات نیک اور بد خصلت کے حامل ہوئے۔ کچھ جنات نیک اور صالح ہیں اور کچھ جنات بد خصلت، مفسد اور بد اخلاق ثابت ہوئے۔ ابلیس بھی جنات کی نسل میں سے تھا۔ یہ باقی جنات سے ہٹ کر تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف راغب تھا۔ یہ عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔ اپنی عبادات کی بنا پر عزازیل نام پڑا، جس کا معنی ہے عزیز اللہ، یعنی معبود کا محبوب۔ ابلیس اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر فرشتوں کی صف میں شامل ہوا۔ فرشتے اور ابلیس شیاطین کے فسادات اور شر انگیزیوں سے بالکل واقف تھے۔ اس لیے جب اللہ نے تخلیق آدم کا قصد فرمایا تو اسی لیے فرشتوں نے اللہ سے فریاد کی کہ یہ مخلوق بھی زمین میں فتنہ انگیزی بڑھائے گی۔ بہرحال ابلیس جنات کی نسل سے ہو کر فرشتوں کے صف میں شامل ہوا، لیکن حکم الہی کے خلاف ورزی کرنے پر
مردود ہوا اور شیاطین کے ساتھ میں پہنچ گیا۔ فی امان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔